اس روایت کے اندر صحابی رسول امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین زینت منبر و محراب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام لانے کے بعد جو آزمائش آئی ہے اس کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم ہستی اور وہ عظیم ثبوت ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، نشاور کر دیا۔ کہاں ان کی سرداری، دل آزادی، سب کچھ ترک کر کے خاطرداری، امانت داری، دیانت داری اور صلہ رحمی پر آ گئے، اور ایسے ایسے کارنامے اور کرشمے اور عجوبے دکھلا گئے جو ایک انسان کی سوچ سے ماورا اور بالاتر ہے۔ دین اسلام کو ان کی ذات سے جتنا نفع ہوا اتنا کسی اور ذات سے نہیں ہوا۔ ان کا زہد و تقوی، اخلاق و کردار، قناعت و شجاعت، عدل و انصاف اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ہمغمخواری اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا صحیح معنوں کے اندر مصداق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے انتہائی ذہین و فطین، عقل سلیم اور قلب عظیم رکھنے والے اور لوگوں کی نفسیت کو پرکھنے والے اور لوگوں کے مابین عدل و انصاف میں مشہور اور معروف تھے۔ حضرات صحابہ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ نمایاں اور منفرد تھا۔ آپ کو مراد رسول اور فاروق اعظم کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا۔ آپ ہی کی خلافت کے اندر اسلام کو ترقی ہوئی، پروان چڑھا اور سربلندی کی دہلیز پر پہنچا۔ آپ کی فتوحات، انتظامی صلاحیت، بیت المال کا قیام، رعایا کے حقوق کی حفاظت اور امت کی اصلاح اور تربیت جیسے عظیم الشان کارنامے آج بھی مسلم حکمرانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ آپ کے اوصاف اور کمالات، امتیازات اور خصوصیات تو اتنی ہیں کہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے ایک آدھ گھنٹہ تو کیا پوری زندگی اس کے لیے ناکافی ہے۔ آپ علم الانصاب کے ماہر تھے، نسب دانی کے امام اور حسب و نسب کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، شعر و شاعری کا بھی بڑا ذوق و شوق رکھتے تھے، کھیل کے میدان کے شہسوار تھے، گھڑ سواری، پہلوانی سب اچھی طرح جانتے تھے اور سفارتی امور کو بخوبی انجام دیتے تھے۔ آپ نے کئی مرتبہ سفارتی امور کے منتظم ہونے کی حیثیت سے کئی مرتبہ اور کئی جگہ کے اسفار فرمائے، اور آپ کی دلیری اور بہادری اور شجاعت کا تو کیا کہنا، امت کا ایک ایک فرد اس کا واقف اور قائل اور معترف ہے۔ اور آپ مومنین کے سب سے بڑے دشمن اور لوگوں کے دلوں پر باری اور حاوی رہنے والا شیطان مردود بھی آپ سے خوف کھاتا اور اتنا ڈرتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کے اندر آ جاتے، راستہ تبدیل کر کر نکل جاتا تھا۔ واقعی آپ کی بہادری تھی۔ جب کتابوں کے اندر واقعات کو پڑھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی بہادری جیسی کوئی بہادری نہیں، اور آپ اتنے عظیم شخصیت ہے کہ جس کی ہدایت کے لیے آفتاب دو جہاں سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ اللہ کے نبی اپنی دعا کے اندر فرمایا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر، کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، فوقیت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما اور سربلندی عطا فرما۔ بارگاہ خداوند قدوس کے اندر حضور کی یہ دعا منظور ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے، اور مشرکین کی صفوں میں ماتم چھا گیا، مومنین کے حوصلے بلند ہو گئے، اہل ارض و سما نے خوشیاں منائی، سیلیبریٹ کیا، اور خانہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی گئی اور مومنین کے لیے ایک نئی امید جگی۔ اور آپ کو عظیم شخصیت ہے کہ جس کا تذکرہ اور جس کی علامت اگلی کتاب یعنی تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ تورات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ علامت موجود ہے کہ آپ لوہے کا مضبوط قلعہ یعنی مضبوط ترین حاکم، واقعی آپ اپنے خلافت کے زمانے میں، حکومت کے زمانے میں مضبوط ترین اور مستحکم حاکم تھے۔ آپ کا وجود مسعود فتنوں کے لیے سدباب تھا اور فتنوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، فتنوں کی قطاریں لگ گئی، فتنوں کی چھڑیاں لگ گئی اور فتنے پہ در پہ آنا شروع ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے
کہ جس کے قلبی آدھار پر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح باتوں کو اور صحیح سوچ کو ڈالتے تھے، اور بعض مرتبہ کچھ واقعات ایسے ہوئے جو قرآن نے آیت بن کر اتارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت بن کر اتارے اور مومنین کے لیے اس کو لازم اور ضروری قرار دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ یہودی کہنے لگا کہ جس جبرائیل کا تذکرہ آپ کے ساتھی محمد کر رہے ہیں وہ ہمارا دشمن۔ فوراً حضرت عمر نے جواب دیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ حضرت عمر کی یہ منشا اور خدا کا یہ فیصلہ، من کان عدوا للہ وملائکتہ، وہ الفاظ کے ساتھ بالکل اسی طرح سے جس طرح حضرت عمر نے کہا تھا اسی الفاظ کے ساتھ قرآن نے آیت اتار دی۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیجئے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیجئے۔ حضرت عمر کی یہ منشا اور خدا کا یہ فیصلہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز کے لیے مختص کر دیا گیا، طے کر دیا گیا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے رسول امہات المؤمنین کے پاس کچھ اچھے یعنی صحابہ اور برے لوگ یعنی منافقین آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ احتیاط کے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے۔ حضرت عمر کی یہ منشا اور خدا کا یہ فیصلہ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ مومنین کی ہر عورت کے لیے تا صبح قیامت پردے کو لازم، ضروری اور واجب قرار دے دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ حکم فرما دیجئے۔ حضرت عمر کی یہ منشا اور خدا کا یہ فیصلہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، تا صبح قیامت شراب کو حرمت پر لگا دیا گیا۔ رئیس المنافقین، سید المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کا جب انتقال ہوا، لوگوں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی سے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ جیسے بدبخت اور ظالم اور بدعو آدمی کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر چلے جاؤ۔ جب صفحے لگ گئی، اللہ کے نبی نماز ہی پڑھانے والے تھے، حضرت عمر پیچھے سے آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جس نے پوری زندگی آپ کے ساتھ مکر و فریب کیا، دھوکہ کیا، آپ کو تک تان و تشنیع کی، گالی گلوچ کیا، سب کو ستم کیا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پیچھے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر کی یہ منشا تھی کہ آپ جیسے منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضرت عمر کی یہ منشا اور خدا کا یہ فیصلہ، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ ایسے بدگو، بدبخت اور نالائق قسم کے منافقین کی نماز جنازہ مت پڑھیے اور آپ اس کی قبر پر کھڑے بھی مت رہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس لیے کہ عمر وہ شخصیت ہے کہ جس کے اندر نبوت کا وصف موجود ہے، نبوت کی صفت موجود ہے، یعنی الہامی باتوں کا حضرت عمر کے دلوں پر القاء ہونا اور ڈالنا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی صحیح، فعل بھی صحیح اور ان کی سوچ بھی صحیح۔ اس لیے اللہ نے بہت سے واقعات ایسے رونما فرمائے کہ قرآن کی آیت کو بنا کر اتارا اور مومنین کے لیے اس کو لازم اور ضروری قرار دیا۔ لیکن جب حق کے راستے کو چنا ہے، اسلام کو چنا ہے، تو دنیا کے دستور کے مطابق ان پر بھی حالات آئے، آزمائش آئی اور ان پر بھی تکالیف آئی، اور اسی تکلیف کا واقعہ اس روایت کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں میں، یعنی قریش کے لوگوں میں سب سے زیادہ باتوں کو نقل کرنے والا، پہنچانے والا، جس کو رپورٹر، پترکار اور صحابی کہتے ہیں، کہ قبیلہ قریش میں ایسا آدمی کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ جمیل ابن معمر جمعی ہے۔ صبح ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل کے پاس آئے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں صبح حضرت عمر کے پیچھے چلا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت عمر کیا کر رہے ہیں۔ میں بچہ تھا لیکن ہر بات کو سمجھ لیتا، جس کو بھی دیکھتا تھا سمجھ لیتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل کے پاس آئے اور حضرت عمر نے فرمایا یہ
جمیل کیا تو جانتا ہے کہ میں اسلام لے آیا اور محمد کے دین میں داخل ہو گیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم خدا پاک کی کہ جمیل نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑا ہوا اور اپنی چادر کو گھسیٹتا ہوا چلا۔ حضرت عمر اس کے پیچھے چلے اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جمیل مسجد حرام کے دروازے پر کھڑا ہو کر آواز بلند چیخنے لگا کہ اے قریش کی جماعت، اے قریش کے لوگوں۔ اس وقت قریش کے لوگ کعبۃ اللہ کے ارد گرد مجلسوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل نے کہا کہ قریش کی جماعت بے شک خطاب کے بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے بولے یہ جمیل جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں اسلام لے آیا ہوں اور میں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا۔ جب ایسا کہنا ہی تھا جمیل کا کہ وہ قریش کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر سے مزاحمت کرنے لگے، لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ سورج کی دھوپ زیادہ ہو گئی اور سورج کی تپش زیادہ ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھک کر بیٹھ گئے اور لوگ ان کے قریب کھڑے ہی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم جو چاہو کر لو، افعلوا ما بدا لکم، کہ تم جو چاہو کر لو۔ قسم خدا پاک کی اگر ہم مسلمانوں کی تعداد 300 ہو گئی تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یا تم اس شہر یعنی مکہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ قریش کا ایک بڑا آدمی آیا وہاں، جس پر یمنی چادر تھی، دھاری دار اس کا جبہ تھا، اور وہ ان لوگوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ وہ بڑا کہنے لگا رکیے ایک منٹ، کہ ایک آدمی نے اپنے لیے کوئی نیا معاملہ چنا ہے، نئی چیز چنی ہے اپنے لیے، بس تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ زبردستی چاہتے ہو؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر واقعیت نے ایسی حرکت کی ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے تو اس کے خاندان والے بنو عدی کے لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب یہ بات اس بڑے نے کہی تو کفار کے جتنے لوگ حضرت عمر کے پاس کھڑے تھے وہ تمام چھٹ گئے، چلے گئے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قسم خدا پاک کی کہ وہ لوگ یعنی قریش کے لوگ حضرت عمر سے ایسے چھٹ گئے، چلے گئے جیسے کہ کسی کپڑے کے کوئی کپڑا ہٹا دیا جاوے کسی چیز کے اوپر سے، کسی چیز کے اوپر کوئی کپڑا رکھا ہوا ہو، وہاں 3-4 لوگ 10-12 لوگ کھڑے ہو تو تمام لوگوں کی یہ آرزو ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کپڑے کے اندر کیا ہے اس کو دیکھیں۔ جب کپڑا ہٹا دیا جاتا ہے تو تمام لوگ دیکھ کر اپنے اپنے کام کے اندر لگ جاتے ہیں اور کوئی وہاں کھڑا نہیں رہتا۔ اسی مطلب ہے کہ جب اس بڑے نے یہ کہا کہ جب اس کے خاندان والے چھوڑیں گے نہیں تو وہ تمام لوگ حضرت عمر سے چلے گئے، ایک بھی آدمی وہاں کھڑا نہیں رہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ گئے تو میں نے اپنے والد گرامی قدر سے پوچھا کہ جس دن آپ اسلام لے آئے تھے اور لوگ آپ سے مزاحمت کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو ایک بوڑھا آیا تھا جس نے آپ کو بچایا تھا، وہ کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بیٹے وعاص ابن واحد سہمی تھا، وعاص ابن واحد سہمی تھا۔ اس روایت کا مختصر خلاصہ، نچوڑ، اس کا لب لباب، ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ حق کے راستے پر تنہا چلنا بدی کے راستے پر لوگوں کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے۔ حق کے راستے پر تنہا چلنا بدی کے راستے پر لوگوں کے ساتھ چلنے سے یہ بہتر ہے، اس لیے کہ حق یہ اہل حق کی پہچان ہے، اہل شریعت کی پہچان ہے، اہل اسلام کی پہچان ہے، اہل اللہ کی پہچان ہے اور اہل دیوبند کی پہچان ہے۔ اس لیے کہ حق یہ مصائب سے خالی نہیں، مشکلات سے خالی نہیں، آزمائش سے خالی نہیں اور تکالیف سے خالی نہیں۔ خود لفظ حق اس کے اندر اتنا تکلیف والا تلفظ ہے کہ ہاں یہ حلق سیدہ ہوتا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ ہاں ادا ہوتا ہے، اور غوف اس کا استعلا وہ بھی کافی دنوں کے بعد قابو میں آتا ہے۔ جب اس کے تلفظ کے اندر تکلیف ہے اور شدت ہے تو اس کے عمل کے اندر تو تکلیف اور پریشانی اور آزمائش ہوگی۔ اس لیے کہ اگر آدمی حق پر چلے گا اس پر اختلافات کی بوچھار ہوگی، اعتراضات کی بھرمار ہوگی اور صلاح و مشورہ کا انبار لگے گا، لیکن آدمی اس وقت صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے، سنجیدگی سے کام لے اور تحمل سے کام لے، برداشت سے کام لے، اس لیے کہ حق کا راستہ آسان
حق کے راستے پر چلے گا آدمی کو اختلافات کا اعتراضات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن حق پر خدا کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ حق پر چلنے سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ حق پر چلے بغیر وہ خدا کے وعدے پورے نہیں ہوتے۔ حق پر یہ دنیاوی فائدے بھی ہے اور اخروی فائدے بھی ہے۔ اخروی فائدے نعمت جنت کی شکل میں، خلاصی عام کی شکل میں، دیدار خداوندی کے شکل میں اور معیت رسول کی شکل میں۔ اور اس کے دنیاوی فائدے یہ ہے کہ آدمی حق پر چلے گا، تنے تنہا ہوگا، خدا کی ذات پر اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد خدا کی ذات پر بڑھ جائے گا، اس لیے کہ وہ تنے تنہا ہے اور اس کا توکل اور اس کی ذات اور وہ خدا سے امید لگائے گا، اپنے مالک کے حقیقی اور مالک خالق کے حقیقی سے وہ آدمی امید لگائے گا، اپنے کاموں کی بناوٹ کا اسی کے در پر پڑا رہے گا۔ اور خدا کا یہ فیصلہ ہے اور خدا کا یہ وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل رکھے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے کاموں کو بنانے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی حاجات کو دفع کرنے کے لیے خداوند قدوس اکیلا کافی ہے۔ اسے لوگوں کی ضرورت نہیں، اشیاء کی ضرورت نہیں، اسباب کی ضرورت نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے مشن کو لے کر چلے، رسالت کے مشن کو لے کر چلے، تنے تنہا تھے، لیکن توکل اور بھروسہ خدا کی ذات پر تھا۔ اللہ نے ان سے اتنا کام لیا اور ایسی ان کی معاونت اور مدد فرمائی کہ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مسلمان لوگ، 850 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ اس دنیا کے اندر مسلمان۔ باقی کوئی دھرم والے، کوئی مذہب والے اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنے مسلمانوں کے اندر، اور یہ صرف خدا کی ذات پر توکل کا اور اعتماد کا اور بھروسے کا ثمرہ ہے کہ خدا نے ایسا کام کر کے دکھایا جو بندے کی سوچ سے بھی بالا تھا۔ پہلا فائدہ کہ خدا کی ذات پر اس کا توکل بڑھے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس آدمی کو دعا مانگنے کی توفیق ہوگی، حق کے راستے پر چلے گا، مشکلات کا سامنا ہوگا، حالات کا سامنا ہوگا، اس وقت مخلوق اور زمین والے اور لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ آدمی اپنا دکھڑا، اپنی پریشانی، اپنی مشکلات اپنے رب کے سامنے جوڑے اور اس کا رب اس کی تکلیف کو، اس کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی چغل خوری سے، چاپلوسی سے، غیبت سے اور بیکاری سے آدمی کی حفاظت ہوگی، اس لیے کہ آدمی حق پر چلے گا، لوگوں کے ساتھ اس کا ہجوم نہیں ہوگا اور بیکار لوگوں کی اس سے خلوت اور جلوت نہیں ہوگی، تو آدمی تنے تنہا رہے گا، غیبت سے بھی محفوظ رہے گا، چاپلوسی سے، بیکاری سے، وقت کو ضائع کرنے سے آدمی محفوظ رہے گا۔ جب حق کے ساتھ ایک آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اس طرح پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا، سدھر جائے گا، معاشرے کے اندر دین آتا چلا جائے گا اور معاشرہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا اور آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہے گا اور حقوق اللہ کو بھی ادا کرے گا، حقوق العباد کو بھی ادا کرے گا۔ اور یہی بعثت رسول کا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والا ایک انسان حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ قرآن کے نازل کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو راہ راست پر لانا، حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب حق کے راستے کو چنیں گے۔ حق کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے، لیکن آدمی اس پر جم جاتا ہے، ڈل جاتا ہے، تو پھر آدمی دنیا کی کوئی طاقت اس کو مست نہیں کر سکتی اور وہ آدمی تنے تنہا خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوا اس کی زندگی ایسے نکل جاتی ہے جیسے ایک فرشتے کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے حق کے راستے کو چنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل حق کا راستہ نصیب فرمائے، اس میں چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔